بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ آج کی اس سب سے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ جناب کیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ملک میں دو بڑی اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی تو شیخ رشید کی ہوئی ہے، دوسری جو ہے وہ عمران ریاض صاحب کی ہوئی ہے۔ عمران ریاض ایک نامور صحافی ہیں پاکستان کے، اس کے علاوہ وہ ایک بہت مقبول یوٹیوبر ہیں پاکستان میں۔ جس طریقے سے ان کے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں، شاید ہی کوئی صحافی ہو جس کے پاکستان میں اس قدر ملینز میں سبسکرائبرز ہیں، شاید بہت کم ہیں۔ تو ان میں سے وہ ایک ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے جناب، اور اس گرفتاری پر جو ہے وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو ڈھونڈا بھی جا رہا ہے کہ وہ گئے کہاں پہ ہیں۔ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے ان پہ مقدمہ کیا بنا، کس وجہ سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ تو آج ہم بھی آپ کو یہاں پر بتائیں گے کہ ان کی گرفتاری کی اصل وجہ کیا تھی، کون سا کیس تھا جو ان کی گرفتاری کی وجہ بنا۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہوئی ایف آئی آر ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ تو آئیے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ دیگر خبریں، اور سب سے پہلی تو ان میں سے یہ ہے کہ پرویز الہی نے الزام عائد کیا ہے کہ پارٹی کے لیگل ایڈوائزر عامر سعید راں کو ایف آئی اے نے اغوا کر لیا۔ پرویز الہی نے دعویٰ کیا کہ عامر سعید راں کو میری رہائش گاہ سے گھر واپس جاتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ گاڑیوں سے پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے ساتھ کچھ لوگوں نے اغوا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نگران حکومت اور ان کے حواری ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رہیں۔ پتہ نہیں یہ نگران حکومت کس ایجنڈے پر آئی ہے، ہمارے قریبی ساتھیوں کو ٹارگٹ کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ نگران حکومت امن و امان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو بہتر ہے گھر جائے۔ دوسری جانب ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ عامر سعید راں کو حراست میں لیے جانے کا علم نہیں، ہم نے عامر سعید راں کو گرفتار نہیں کیا۔ عامر سعید راں جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے لیگل ایڈوائزر ہیں، اور پرویز الہی کے جتنے مقدمے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو پنڈی پولیس نے موٹر وے سے گرفتار کر کے اسلام آباد کے تھانہ آبپارہ منتقل کر دیا۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے شیخ رشید کو اسلام آباد کے تھانہ آبپارہ سے میڈیکل کے لیے پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ شیخ رشید نشے کی حالت میں تھے۔ شیخ رشید کے پاس سے مہنگے برانڈ کی شراب برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق شیخ رشید کے قبضے سے M4 رائفل، کلاشنکوف اور آٹومیٹک گن بھی برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کے خلاف آبپارہ تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق شیخ رشید نے الزام لگایا ہے کہ آصف زرداری نے عمران خان کو مروانے کے لیے دہشت گردوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جس کا مقصد آصف زرداری کو بدنام کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق شیخ رشید کے خلاف آبپارہ تھانے میں پی پی راولپنڈی ڈویژن کے صدر راجہ عنایت الرحمان کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے آگے بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ یہ کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہاں پہ ان کے کیس کی سماعت ہوئی، جہاں پر دونوں طرف کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد مجسٹریٹ نے 2 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ یعنی کہ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ 2 روز کے لیے عمران خان کے پاس پولیس کے پاس جو ہے وہ حراست میں رہیں گے، زیر تفتیش رہیں گے، اور ان سے تفتیش کی جائے گی۔ یہ خیر مطلب اس طرح کا کیس ہے کہ جس میں آپ کسی پہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اکثر اوقات سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں بھی اس طرح کی باتوں کو موضوع بحث بناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، اس نے یہ کیا، اس نے اس کو مروانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی بھی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو بھیجا گیا ہے، اور اس میں ہم آپ کو مزید انفارمیشن ایڈ کر دیں کہ شیخ رشید پر 3 دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جن میں سے 1 قابل ضمانت ہے اور 2 ناقابل ضمانت ہے۔ یعنی کہ 1 دفعہ جو ہے وہ قابل ضمانت ہے، اگر وہ لگ جاتی ہے تو ان کی ضمانت ہو سکتی ہے، جبکہ 2 ناقابل ضمانت ہے، 2 ایسی ہیں کہ جن پہ ان کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔
تو ان میں جو دفعہ 120 ہے وہ نفرت انگیز تقریر کی ہے جس کی سزا 6 ماہ قید یا جرمانہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ 153 ہے جو بغاوت پر اکسانے کی ہے جس کی سزا 5 سال قید ہے۔ اس کے علاوہ تیسری دفعہ جو ہے وہ 505 ہے جس میں عوام کو اشتعال دلانے کی ہے جس کی سزا کم از کم جو ہے وہ 7 سال قید ہے۔ تو ان تینوں دفعات میں سے ایک بھی اگر ان کو لگ گئی تو یہ کم از کم ان کو 5 سے 7 سال کی قید جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ اس قدر خطرناک ان پہ پرچہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف۔ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ دبئی جا رہے تھے تو ان کو لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے جو ہے وہ FIA نے گرفتار کیا۔ یہ رات کو 4 بجے کے قریب کا واقعہ ہے، اور 4 بجے کے قریب ان کو گرفتار کر کے تو FIA معلوم نہیں کہ کہاں پر لے گئی۔ FIA کا لاہور میں دفتر جو ہے وہ گلبرگ میں ہے، لیکن گلبرگ میں PTI کے کارکن اور عمران ریاض خان کے حامی جو ہیں وہ بہت دیر سے جمع رہے وہاں پر کہ عمران ریاض خان کو یہاں پر لایا جائے گا تو احتجاج کیا جائے گا، لیکن عمران ریاض جو ہیں وہ ان کو FIA میں نہیں لایا گیا۔ معلوم نہیں کہ ان کو کہاں پر لے جایا گیا یا ان کو FIA کی ٹیم کہاں پر رکھ رہی ہے، لیکن ان کو ابھی تک مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ ایک قانونی بات ہے، قانونی نکتہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک آپ کو قانون اس چیز پر پابند کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مجرم جو ہے یا ملزم جو ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ ان کو اگر کل رات سے گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج رات 4 بجے 24 گھنٹے ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کو عدالت پیش نہیں کیا گیا، کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، نہ ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر جو FIR ہوئی ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ان کے اوپر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے بعد اور جنرل باجوہ نے جو اپنی آخری تقریر کی تھی اس تقریر کے 2 دن بعد انہوں نے ایک جگہ پر تقریر کی تھی، اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جی جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے عوام سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ کیا ان کے ادارے کا سیاست سے تعلق ہے یا نہیں۔ انہوں نے کیمرہ گھمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیمرہ گھما کے عوام کو دکھائیں، تو اور جو سمجھتا ہے کہ جنرل باجوہ کا سیاست سے تعلق نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تو اس چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ ان کے اس اقدام سے جو ہے جناب وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر۔ اور ان کا یہ جو بیان ہے عمران ریاض خان صاحب کا وہ اشتعال انگیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے خلاف جو FIR درج ہوئی ہے وہ بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔